گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، یہ ہم لیے آپ کے ساتھ آتے ہیں، اور ماشاءاللہ مدنی چینل کی ایک ویورشپ ہے۔ آج بھی اس ماہ مبارک کی نسبت سے ایک موضوع ہے جس پر آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ وہ موضوع ہے مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن ولادت تو ہم مناتے ہی ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی دھوم، بس اللہ ہمیں جشن ولادت منانے والا ہی رکھے، ہماری نسلوں کو جشن ولادت منانے والا رکھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مقصد بھی تو ہے نا، تو انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمیں جو ملا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ملا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہ ساری رونقیں، ساری بہاریں، سب کچھ جو ملا ہمیں، تو بس کہ جس کے صدقے سب کچھ ملا ہو تو ان کی ولادت کی خوشی کیسی ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ عاشقان رسول، عاشقان میلاد دنیا بھر میں میلاد کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اور پھر 12 ربیع الاول کی تو کیا ہی بات ہے، شب ولادت، اور پھر 12 ربیع الاول شریف کا دن، اجتماع میلاد، جلوس میلاد، یہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ عاشقان رسول گھر سجاتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، اور الحمدللہ جب 12ویں شب آتی ہے، 12ویں شریف کا دن آتا ہے، تو یہ دن تو عیدوں کی بھی عید ہے، کیونکہ ہر عید اسی دن کے صدقے ملی۔ تو الحمدللہ آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ مقصد ولادت مصطفیٰ، کیونکہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا، اور اس پہ کرنا بھی چاہیے۔ تو میں اپنے پیارے پیارے مبلغین جو آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے فراز عطاری مدنی ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ فراز بھائی ٹھیک ہیں الحمد ماشاءاللہ، اور ہمارے ثاقب شاہ صاحب مدنی ماشاءاللہ، تو شاہ صاحب بھی ہیں، فراز مدنی بھائی بھی ہیں، تو یہ اپنی ماشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول دیں گے۔ یہ ماشاءاللہ یہ دونوں مدنی ہیں اور بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ فراز مدنی بھائی، مقصد ولادت، اس پر قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت یہ در حقیقت اطاعت الہی اور رضا الہی کا نام ہے۔ اور اطاعت الہی کس طرح کرنی ہے، اس کے جو ایسنشیلز اور بنیادی اصول ہیں اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، اور ان اصولوں کو سمجھنا کیسے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے ان اصولوں کی تفصیل کو بیان کیا گیا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کو بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی یہ بنیادی مقصد ولادت کا اور بعثت کا بیان کیا گیا۔ اس کی تفسیر میں بھی علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کی ولادت اور بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ان کو بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اب یہ ان کی اطاعت، یہ اطاعت الہی کیسے قرار پائے گی، اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا بنیادی اور جو بہترین سبب اور ذریعہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے۔
اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت کی جائے گی تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت قرار پائے گی، بغیر رسولوں کی اطاعت کے اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ راستہ مقصد یہ ہے، راستہ یہی ہے، یہی وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا کوئی ہزار دعویٰ کرتا رہے لیکن وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ بنیادی مقصد ان کی اطاعت کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کے جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ بندوں کو رب تبارک و تعالیٰ سے ملانے کے لیے آتے ہیں، رب کا قرب دلانے کے لیے اور رب کی معرفت دلانے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کہ مومنین پر اللہ کریم کا یہ زبردست احسان ہو گیا، تحقیق یعنی اس کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ مومنین پر یہ اللہ کریم کا ایسا زبردست احسان ہوا کہ اللہ کریم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کرتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو آگے بیان فرمایا، فرمایا تزکیہ نفس کرتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جو قلب کی گندگیاں ہیں، جو گناہوں کی آلودگیاں ہیں، اس کو یہ ختم کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تاکہ یہ جو دل ہے یہ ایک طرح سے آئینہ بن جائے اور اس میں انوار و تجلیات جو ہے وہ دیکھنے کے یہ دل قابل ہو جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب اور ان کو رب کی معرفت نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو میں نے پہلے بیان کیا کہ قرآن میں چونکہ رہنما اصول ہیں، ہدی للمتقین فرمایا گیا، ہدی للناس فرمایا گیا، تو یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس آیت نے فرمایا کہ وہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن کے جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور الحکمہ جو ہے اس کا ایک معنی علماء نے بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو اپنی سنت کے ذریعے سے اطاعت رسول اور اطاعت الہی کی طرف بلاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو یہ ہم پر احسان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری مکمل حیات ہے اس کو لوگوں کے لیے نمونہ حیات بنا دیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی جو انداز ہے، انداز گفتگو ہے، ان کا رہنے سہنے کا انداز ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو فالو کیا جائے، تو اس کے ذریعے سے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کا قرب اور معرفت نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور، ویسے تو کئی آیات ہیں، ایک اور آخر میں آیت بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا اے غیب بتانے والے نبی، اللہ کریم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا اور آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں سناتے ہیں، رب کی معرفت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اور ڈرانے والے کس اعتبار سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضی سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صفاتی نام ہیں اس میں ایک نام ہے الآخذ بالحجوزات۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ کمر سے پکڑنے والے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب خود حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، اب اس آگ نے اطراف کو روشن کر دیا، اب پتنگے اس میں گرتے چلے جاتے ہیں تو وہ پتنگوں کو روکتا ہے، تو میں بھی تمہیں جہنم میں جانے سے روکتا ہوں، تم جہنم کی طرف گرتے چلے جاتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبریاں بھی سنانے والے ہیں اور جہنم سے بچانے والے بھی ہیں۔ اور فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو رب کی طرف بلائیں، اور اللہ پاک نے آپ کو روشن جو ہے وہ سورج اور اس سے بھی بڑھ کر روشنی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو ایسے کئی مقاصد اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے ہیں، اور مجھے اس پر مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد آ رہے تھے کہ آپ نے ویسے تو کئی اشعار لکھے ہیں، لیکن جو ابھی میں نے گفتگو کی ہے ان کو اپنے اشعار کے اندر اتنے زبردست انداز میں ڈھالا ہے، وہ میں 2 اشعار پڑھتا ہوں تاکہ مزید ذوق بھی پیدا ہو جائے۔ بہت پیارا ماشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا،
خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بقعے بنانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جشن ولادت کی۔ یہ ولادت کا مہینہ تو کیا آتا ہے، موسم بہار آ جاتا ہے، چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ ثاقب شاہ صاحب، چہرے کیوں نہ کھل اٹھیں، دل کیوں نہ کھل اٹھیں کہ جو شفیع روز محشر ہیں، کیا بات ہے۔ جو بے کسوں کے غم خوار ہیں، جو واقعی کیا کہنے آقا کی ولادت کے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت تو ہے ہی ایسی ہے کہ کہا نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کو رنج ہوا تھا، ابلیس کو رنج ہوا تھا، اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی تھی۔ یعنی لوگ تو اس کو شعر کے طور پہ لیتے ہیں کہ یار کسی نعت خواہ نے یا کسی نے کوئی شعر لکھ دیا یہ کہ ابلیس کو بڑا رنج ہوا تھا۔ تو ذرا آپ کچھ بتائیں، دونوں ماشاءاللہ مدنی ہیں، کہ واقعی ابلیس کو رنج ہوا تھا آقا کی ولادت پہ، کیا تکلیف ہوئی تھی اس کو، پرابلم کیا تھی اس کو؟ حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان مختلف مواقع پر رویا اور اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ غالباً سورہ فاتحہ کا بھی ذکر ہے کہ جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا اس وقت بھی شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی، اور ایک جو وجہ بنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے چیلوں کو یہ بتایا کہ اب تو ہم نیست و نابود ہو گئے، برباد ہو گئے، کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لانے والے ہیں، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اور اب ان کی ولادت کے ذریعے سے جیسے میں نے ابھی بتایا، قرآن کی آیت بھی پڑھی کہ یہ لوگوں کو جہنم سے روکیں گے، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں گھات میں لگا رہوں گا اور تیرے بندوں کو تیری نافرمانی پہ ابھاروں گا۔ تو یہ چونکہ رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں، حق کے بندوں کو حق سے ملانے کے لیے آئے ہیں، تو اپنی سیرت کے ذریعے، اپنی گفتار، اپنے انداز کے ذریعے سے لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے، گناہوں سے بچائیں گے، نفس کی جو ہے وہ یوں کریں گے، اس کی بالکل صفائی اور ستھرائی کر کے اس کو ایسا بنا دیں گے کہ انوار و تجلیات کے دیکھنے کے یہ قابل ہو جائیں گے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ خاک اس نے اپنے اوپر اڑائی اور رویا کہ اب تو ہمارا کام نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، یہ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ حقیقت اس روایت کا جو سمجھ لیں خلاصہ اور مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد صرف وہ ابلیس نہیں ہے کہ جس نے غم منایا تھا، جس نے جو ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالی تھی، بلکہ آنے والے جو بھی ایسے افراد قیامت تک ہوں گے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر یعنی یوں خوش نہیں ہوں گے کہ مطلب ان کا انداز ہی ہے کہ بس انہیں خوشی نہیں ہوتی، یا وہ جو ہے وہ ایسے افراد کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ جو ایسے مواقع پر بدعت اور شرک اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو قیامت تک آنے والے ایسے تمام افراد کے بارے میں یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کا شعر ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ قیامت تک یہ ابلیس جو ہے وہ اپنے چیلوں کے ساتھ روتا رہے گا اور عاشقان رسول یہ انشاءاللہ خوشیاں مناتے رہیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شاہ صاحب آپ کے شعر سے چلے تھے، دوبارہ پڑھ دیں بھائی شعر۔ اللہ اکبر۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھیں اجی علی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو حضور کی آمد کا مقصد ایک جس طرح بھی فراز میں بیان بھی فرما رہے تھے کہ روایت بھی بیان فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے ہی ہم گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں ساری زندگی تو یہی دعا مانگتے، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ یہ حضور کا اپنی امت سے کمال درجے کا پیار ہے۔ امت سو رہی ہے، حضور اٹھ اٹھ کر آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کے، اور حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر بتر ہے، اور امت کے حق میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب دنیا میں تشریف لائے اور لاتے ساتھ سجدہ کیا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لب ہل رہے تھے اور آواز یہی آ رہی تھی، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ کمال درجے کی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں سب تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضور تو اپنی امت سے اتنا پیار کیا ہے کہ بس وہ فقط دنیا میں ہی نہیں ہے، بلکہ روایات میں اس طرح کے بھی مضامین ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت والے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں طویل ترین سجدہ کریں گے،
اتنا طویل سجدہ کریں گے. جب ساری مخلوق انبیاء کرام کی بارگاہ میں ہوگی اور یہ کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہیں حساب شروع ہو جائے, اس وقت حضور کی بارگاہ میں کہا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہیں ایک در بتاتا ہوں جس در سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, وہ تو در ایسا ہے کہ جس پہ سائل کو جھڑکنے سے منع کر دیا ہے. سائل نے پھر جو مانگا ہے حضور تو عطا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. دل سے پکارے تو صحیح نا, حضور تو سنتے ہیں. حضور کا کرم تو آج بھی ملتا ہے, کل مرتے وقت بھی ملتا ہے. سانس اکھڑ رہے ہوں, محبت ہو دل میں نا, تو حضور کا کرم تو سانس اکھڑتے بھی ملے گا, قبر میں بھی ملے گا, کل حشر میں بھی ملے گا, کل جنت میں بھی حضور کا کرم ملے گا. حضور کے کرم سے تو ہم پیچھے رہ ہی نہیں سکتے, اور حضور کے کرم کے بغیر ہم جئیں گے کیسے؟ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اختصاراً عرض کروں گا کہ حضور کی ولادت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضور اپنی امت کو, لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کریں. اس کے لیے کل محشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ فرمائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد فرمائیں گے. حضور فرماتے ہیں ایسی حمد کسی اور نے نہیں کی ہوگی, اور میں سجدہ کروں گا. اللہ فرمائے گا محبوب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ میری امت میری, یا رب امتی امتی, اللہ میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا محبوب جو اس کے دل میں ایمان ہے نا, جو میں نے بخش دیا اس کو. حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا, پھر سجدہ کروں گا, پھر آنسو بہوں گا. اللہ فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ, آپ کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا, میں نے اسے بھی بخش دیا ہے. حضور فرماتے ہیں میں سنوں گا, میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا, میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, میں پھر روؤں گا, آنسو بہاؤں گا. اللہ پھر فرمائے گا محبوب سجدے سے سر کو اٹھائیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ میری امت, رب حب لی امتی, رب اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت. تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم, اس سے بھی کم ایمان ہے, میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ سن کر میں پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. یہ دیکھیں عجب, یہ کتنے کمال درجے کی محبت ہے. ہم اس محبت کو سمجھے تو صحیح نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کتنا کرتے ہیں. کمال درجے کا پیار نہیں ہے کہ کل محشر کے میدان میں انبیاء کرام کے لیے حضور فرماتے ہیں نور کے ممبر بچھے ہوں گے, میرے لیے بھی ممبر بچھایا جائے گا, لیکن میں تمہارے لیے نہیں بیٹھوں گا, میں تمہارے لیے اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب انبیاء کرام کو ایک دعا دی ہے جسے ہر صورت میں اللہ نے قبول کیا. حضور فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہے, کل قیامت کے دن مانگوں گا میں اللہ سے وہ دعا قیامت والے دن. حضور ہم نے تو یہ بارہا یہ روایت سنی, اللہ کی بارگاہ میں حضور یہی عرض کرتے رہے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. ایک دن رب نے فرمایا جا محبوب تیری امت تیرے حوالے کر دی. حضور کہتے ہیں نہیں مالک, میری امت میرے حوالے نہیں, تو اپنے حوالے کر لے کہ تو مجھ سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے, تو میری امت سے پیار فرمانے والا, میری امت کو بخش دے. تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو, عقیدت ہو, تو پھر اتنا کریم نبی ہو تو ایسا پھر خوشیاں تو آتی ہیں نا. اتنا کرم نوازیاں اتنی ہو کہ جن کے کرم نوازیوں سے آج ہم پل رہے ہیں, آج ہم جی رہے ہیں. زندگی کے نشیب و فراز ہمیں جو مل رہے ہیں, رنگ و بو ہمیں جو نظر آتے ہیں, یہ پہاڑ ہیں, لہلاتے کھیت ہیں, آبشاریں ہیں, ہوائیں ہیں, تارے ہیں, سیارے ہیں, جو کچھ بھی ہے صدقہ تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تو ہے. تو پھر اس نبی کی آمد پر خوشی کیوں نہ منائی جائے؟ تو پھر کس کے دل میں وہ اتنی جرت ہے کہ وہ خوشی نہ منائے؟ تو یقیناً عاشقان رسول جب اس ماہ کو پاتے ہیں تو پھر جوش و خروش کے ساتھ اپنے آپ آقا کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ویسے دنیاوی طور پر بھی کوئی احسان کرے تو اس کے معاملہ سے خوشی ہوتی ہے, اور کوئی ہمارے کسی کام آ جائے تو اس پر پیار آتا ہے, اور یہ تو ہے ہی ایسے جو امت سے اتنا پیار کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مقصد, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, کفر و شرک میں تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کفر و شرک کی آندھیاں مٹ گئیں. لڑکی پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا. اے میری اسلامی بہنوں, کوئی عورت کا, لڑکی کا مقصد ایسا آپ ذلت سمجھتے تھے, اسی جہالت تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آج عورت کو وہ مقام ملا, ماں کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں, بہن کی صورت میں, بیوی کی صورت میں. آج اللہ نے کیسا مقام ان کو دیا عورت کو. بیٹی یہ کسی کلیجی کی ٹھنڈک, ماں پاؤں تلے جنت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کتنی کچھ بہاریں ان کے آنے سے ملی. فراز بھائی, احادیث مبارکہ کے ذریعے مقصد ولادت کیا بیان فرمائیں گے؟
کئی احادیث مبارکہ ہیں، بلکہ ہر حدیث ہی مقصد ولادت کو بیان کرتی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو جس طرح بھی گفتگو چل رہی ہے کہ امت کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، جیسے کہ واضح حدیث پاک فرمایا گیا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تعلیم و تربیت دینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے احکامات سکھاتے ہیں اور اپنی حدیث کے ذریعے سے اپنی سنت کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس انداز کو اختیار کیا ہے، لہٰذا میرے ماننے والے قیامت تک آنے والے اسی انداز کو فالو کریں۔ اور یہاں پر میں ایک چیز مزید بیان کر دوں کہ جب اطاعت اور اتباع کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بس جو ظاہری حلیہ ہے ہمارا، بس وہی اطاعت اور اتباع کا نام ہے، حالانکہ اطاعت اور اتباع کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ یعنی علماء نے فرمایا کہ یہ جو ظاہر کو سنوارا جاتا ہے نا، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا باطن سنورے۔ اگر بندے کا باطن نہیں سنورا، صرف ظاہر ہی سنوار کے رکھا، تو اس ظاہر سنوارنے کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو اس کا اصل مقصود تھا، کیونکہ بندے کے ظاہر کا جو اثر ہے وہ باطن پہ پڑتا ہے۔ تو ظاہری جو اتباع کو بیان کیا جاتا ہے کہ امامہ شریف سجانا ہے، داڑھی رکھنی ہے، زلفیں، سنت کے مطابق لباس، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندے کی جو قلب کی گندگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آپ اس کو اس حدیث پاک سے سمجھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے میرے بچے، بڑے پیار سے سمجھایا، شفقت دیتے ہوئے تربیت فرمائی کہ اے میرے بچے، اگر تم سے ہو سکے تو اپنے صبح اور شام اس انداز میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے انس، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باطنی گندگی کی طرف کس طرح ارشادہ فرمایا کہ اپنے قلب کو مسلمان کی جو بغض اور کینہ ہے، جو باطنی گندگی، اس سے پاک و صاف کرو، یہ بھی میری سنت ہے۔ تو اب صرف ظاہری انداز کو اختیار کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، اصل مقصد تو باطن کو سنوارنا تھا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور ایک روایت میں آتا ہے صالح الاخلاق، کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھا، ہمارے ہاں ذہن میں جب حسن اخلاق جب کہا جاتا ہے تو ایک ہی بات آتی ہے کہ مسکرا کر مل لینا، اچھی گفتگو کر لینا، صرف یہی حسن اخلاق ہے، حالانکہ یہی حسن اخلاق نہیں ہے۔ حسن اخلاق کا مفہوم اتنا جامع ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ساری شریعت حسن اخلاق کے تحت آ جاتی تو یہ غلط نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی جو کیفیت ہے، اگر اس کی کیفیت ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے کہ جو شرعی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی پسندیدہ ہیں، تو یہ حسن اخلاق والا ہے۔ اور اگر بندے کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کی جو طبیعت ہے وہ ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے کہ جو ذہنی طور پر، عقلی اور شرعی طور پر بھی ناپسندیدہ ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ حسن اخلاق والا نہیں ہے۔ تو اس کے تحت پھر آپ دیکھیں کتنے سارے موضوعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، غصے کو پی لینا، عفو درگزر سے پیش آنا، جو آپ کو محروم کرے اس کو عطا کرنا، قطع تعلق سے بچنا، یہ بہت ساری چیزیں حسن اخلاق کے تحت آتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی اس وقت کے حساب سے موسیقی رائج تھی، اس طرح کے آلات بجائے جاتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسی کی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، آپ کے جو غلام تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو کہیں سے کچھ میوزک کی، کچھ بجنے کی آواز آئی، تو آپ نے فوراً کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ اب ان کے جو غلام تھے وہ ساتھ ساتھ تھے، کچھ آگے جانے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آواز ختم ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اب آواز ختم ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈال دیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ اسی طرح گزر رہا تھا، اس طرح کی آواز آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کان میں انگلیاں ڈال دیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اس انداز کو اختیار کر رہے ہیں اور اس آواز کی ناپسندیدگی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ گانے باجے اور موسیقی کی جو آواز ہے یہ سخت ناپسندیدہ، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے۔ تو کئی احادیث مبارکہ ہے، ہر حدیث کو اگر غور سے پڑھا جائے، بلکہ اس کی شرح کے ساتھ پڑھا جائے، مفتی احمد یار خان نعیمی کی مرات المناجی پڑھی جائے، تو وہ اتنے سارے مدنی پھول سامنے آ جائیں گے کہ مقصد ولادت بہت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ تو یوں کئی احادیث ہیں، کئی اقوال صحابہ ہیں جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مقصد کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ موسیقی، میوزک اور اس سے متعلق احادیث، آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں ایک تعداد جہالت کہہ لیں، علم دین سے دوری کہہ لیں، دینی ماحول سے دوری کہہ لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، معاذ اللہ۔ دوسرا، موبائل کے اندر میوزک، گھر میں میوزک، بچوں کے ٹوائز ہیں اس میں میوزک، تو اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیں کہ ایک طرف تو یہ فرمان جو آپ نے سنایا، اور دوسری طرف کلمہ پڑھنے والے اور یہ میوزک سے نہ بچیں، کیا فرمائیں گے؟
قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ وہ لوگ کہ جو لہو حدیث خریدتے ہیں، یعنی جو فضول چیزیں ہیں اس کے آلات خریدتے ہیں. پھر آگے چل کے فرمایا گیا کہ یہ شیطان نے ان کو اپنے جال کے اندر پھنسا کے رکھا ہوا ہے. تو اب یہ اس آیت سے آپ خود غور کر لیں کہ یہ روح کی غذا ہوا یا یہ شیطان کے قریب جانے کی غذا ہو گئی. اور واقعی اگر اس کو میوزک کے حوالے سے مزید غور کیا جائے تو یہ دل کے اندر خواہشات اور شہوات کو ابھارتی ہے، اور اس کے جو سننے سے بندہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. تو واقعی بات یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث پر صحیح طرح عمل کیا جائے، مقصد ولادت کو سمجھا جائے، تو یہ گندگیاں اور جو برائیاں یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. اب چونکہ ایک بڑی تعداد ہے جس کو غلط ہی نہیں سمجھتی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ غلط سمجھ کر رہے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ یوں بچت ہے کہ ان کے دل میں یہ ندامت تو ہے کہ یہ ہے غلط. لیکن میوزک کے حوالے سے ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو جیسا آپ نے کہا کہ روح کی غذا سمجھتے ہیں، تو اس کو تو غلط ہی نہیں سمجھا جا رہا، الٹا اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو اب مسلمانوں کی جو ایک کمزوری تھی وہ ایسے افراد کے ہاتھ میں آ گئی، شیطان کے ہاتھ میں آ گئی. اب اسی کو لے کر ان کو جو ہے وہ مزید برائی کی طرف ابھارا جا رہا ہے. اب ہر چیز کے اندر یعنی بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ میوزک سے بچنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن قربان جائیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ پر کہ مدنی مذاکرے میں ہماری ایسی تربیت فرماتے ہیں کہ میوزک سے کس طرح بچنا ہے. موبائل میں بھی اگر میوزک کی گھنٹی ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی ہے کہ جو بغیر میوزک کی ہے، اور لگانے والے وہ لگاتے ہیں. الارم کے حوالے سے امیر علیہ سے تربیت فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی گھنٹی ہو کہ جو میوزیکل نہ ہو. پھر کتنی تربیت فرماتے ہیں کہ بچوں کے کھلونے بھی اگر لینے ہیں جو جائز کھلونے ہیں، یا کپڑے لینے ہیں تو وہ بغیر تصویر کے، وہ جو ہے وہ بغیر میوزک کے ہونے چاہیے. تو تربیت کرنے والا اگر ہو نا تو بندے کا ذہن بنتا چلا جاتا ہے. تو یہ واقعی معاشرے کی ایک برائی ہے اور اس کو برائی سمجھا جائے، اور اس برائی کی وجہ سے کئی گناہوں کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے. یہ تجربے کار لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ شریعت جو ہے، شریعت اسلامی، یہ ہمیں سد باب کرتی ہے، یعنی بڑے گناہوں کی طرف جانے سے پہلے ہی دروازوں ایسے بیریئر لگا دیتی ہے کہ بندہ بڑے گناہوں کی طرف نہ جائے. تو یہ ان بڑے گناہوں کی طرف لے جانے کا ایک پیش قدمی کہہ لیں کہ بنتی ہے. اگر بندہ میوزک سنتا ہے تو دل میں گناہوں کی طرف جو ہے وہ میلان ہوتا ہے، گندی خواہشات اور بری چیزوں کی طرف بندے کا میلان ہوتا ہے، اور وہ اسی میوزک کی وجہ سے آگے گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اس کو گناہ سمجھیں، اور گناہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس سے بچیں بھی، تو انشاءاللہ آپ کو پھر ایسی روحانیت اور ایسا سکون نصیب ہوگا کہ یہ میوزک میں کوئی سکون نصیب نہیں ہوگا. آپ قرآن پاک میں واضح فرما دینا اللہ کا جو ذکر ہے وہ دلوں کا چین ہے. اور میں نے بالکل سٹارٹ میں بتایا کہ عبادت الہی یہ اطاعت الہی اور رضا الہی کا نام ہے. صرف تسبیح پکڑنا، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے. آپ جب بھی گناہ سے بچیں گے، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں گے، اطاعت الہی کا جذبہ ہوگا، تو وہ سب کا سب ذکر اللہ ہے. اور اس ذکر سے جو آپ کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا اور کسی چیز میں نصیب نہیں ہوگا. کیا بات ہے، کیا اچھا، میں یہاں پر فراز بھائی کو بات کو تھوڑا سا آگے لوں گا. جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے، موسیقی جو ہے، گانا باجا جو ہے، یہ روح کی غذا ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کہنے والوں نے گناہ کا ذائقہ چکھا ہے، اپنی روح کو گندا کر لیا، چکھا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی گناہ کو روح کا ذائقہ بنا لیا ہے. وگرنہ اگر نیکی کا، ہر چیز کا ٹیسٹ تو ہے ہی ہے نا، موت کا بھی جس طرح ایک ذائقہ ہے، اس طرح نیکی کی بھی ایک لذت ہے، نیکی کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. اگر اس کو لگ جائے نا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ بڑے آسانی سے مندی چینل کے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو نماز پڑھنے کا عادی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑی سکون سے نماز پڑھے اور پورا دن اس کا سکون سے گزرتا ہے، حشاش بشاش گزرتا ہے. لیکن جس دن عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو، اسے چین کی نیند ہی نہیں آتی، سکون کی نیند ہی نہیں آتی. وہ بل کھا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا آج میرے ساتھ. پھر یاد آتا ہے ارے آج تو نماز نہیں پڑھی. تو وہ اٹھے گا، نماز پڑھے گا، اور پھر جا کر اس کا جو ہے دل لگے گا اور سکون کے ساتھ نیند آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیکی کی لذت کو چکھا ہوا ہے. اچھا، اسی طرح جو تہجد پڑھنے کے عادی ہیں، وہ تہجد نہ پڑھیں تو ان کو چین نہیں ملتا. اسی طرح اپنے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھیں تو مدنی قافلوں کا ایسا اسلامی بھائیوں کو جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ 1 مہینہ اگر بیچ میں گیپ آ جائے تو ان کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے نیکی کی لذت کو چکھا ہوا ہے. تو قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر دل کا اطمینان چاہیے ہے، سکون چاہیے، تو تم اللہ کا ذکر کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین، دلوں کی راحت اللہ کے ذکر میں ہے. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ کی یاد میں، نیکی کی یاد میں یہ نیکی کا ذائقہ لگ گیا تو پھر بندہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتا ہے. بیمار جب ہوتا ہے آدمی تو اس کا منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. بالکل.
کتنی لذیذ چیز اس کو دے دیں تو اس کو نہیں مزہ آتا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی روح کا ذائقہ ٹھیک کرنا ہوگا. یہ گناہوں کی نحوست، یہ گناہوں کی گندگی اس نے ہمیں برباد کر دیا. گناہ ہی گندے ہی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ رب سے ملانے آئے تھے. اور رب سے بندہ جب ہی ملے گا جب گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، شریعت کو فالو کرے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت قرآن پڑھے گا. کیا بات ہے قرآن کی. جب دل کو تلاوت قرآن کی لذت مل جائے گی تو پھر ادھر ادھر کہاں جائیں گے. واقعی یہ اگر ہم اسی ٹاپک کو اور آگے بڑھائیں موسیقی سے متعلق، تو آج میوزک نے تباہ کر دیا. چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے لگے پڑے. تو حرام ہے، ناجائز ہے. یہ کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا کچھ سنتے ہیں، اس سے بچیے. ابھی تک جو کیا اس سے توبہ کیجئے. اپنے موبائل کے اندر ایسی جو بھی چیزیں ہیں اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں. میوزیکل چیز کا کام کیا ہمارے پاس؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، تو گناہ نہ کریں. کال لیتے ہیں. محمد نواز اطاری رحیم یارخان سے گھر اور معاشرہ پروگرام کی کیا بات ہے. آج کا موضوع مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، رکن شورا کو نظر بد سے بچائے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد اور بیان ہو رہا ہے. تو اس سے ہمیں کیا درس حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اس ولادت کی کس طرح خوشیاں منانی چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کی بے حساب ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے کال کی. اللہ کریم ہم سب کو بخش دے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ تو کامل ایمان کا حصہ ہے. ایمانی مکمل جب ہوگا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچی محبت بندہ کرے گا یہ. اور ولادت کی خوشی تو مناتے ہی ہیں، مناتے رہیں گے. لیکن وہی جو امیر علیہ سنت نے کئی مواقعوں پر فرمایا کہ شرعی معاملات کو ملحوظ رکھنا ہے، حقوق العباد تلف نہ ہو. نعتیں سنیں لیکن اتنی تیز آواز میں اور اتنی لیٹ نائٹ تک کہ کسی کو تکلیف ہو، ایسا جشن ولادت نہیں منانا. روڈ سارے بند کر دیے، لوگوں کو تکلیف ہے، ایسا جشن ولادت. تو امیر علیہ سنت کی باقاعدہ اس پر مدنی پھول ہیں. تو جشن ولادت منائیں گے لیکن شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر. نعت پاک چلے، بالکل سنیں، لیکن اس میں موسیقی نہ ہو، میوزک نہ ہو. اور اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول ہیں. مدنی پرچم لگائیں، خوب لگائیں، جھنڈے لگائیں، چراغاں کریں، لیکن روڈ بند نہ کر دیں. یہ تو اس طرح کا انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے تو جشن ولادت کی دھوم پڑ رہی ہے، پڑتی رہے گی، بڑھ رہی ہے، بڑھتی رہے گی. منا رہے ہیں لوگ، مناتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر عمل کریں گے تو مقصد ولادت پر عمل ہوتا ہی رہے گا ہمارا. جیسے ہمارے مبلغین نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہے وہ مقصد ولادت ہی تو ہے. اس کو فالو کریں، زندگی ہماری سنت کے مطابق ہو. ہم اپنے ایک اس پروگرام میں 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل بھی لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. کیا آپ صفائی ستھرائی کے عادی اور سلیقہ مند ہیں؟ صفائی ستھرائی یعنی بدن و لباس، گھر اور جہاں کام کرتے ہیں وہ جگہ اور وہاں کی اشیاء صاف رکھنا وغیرہ. سلیقہ یعنی وقت کی پابندی، گھر اور اپنی یا کسی اور کی گاڑی میں بیٹھتے وقت بلا ضرورت زور سے دروازہ بند نہ کرنا. اپنے گھر، تعلیم گاہ، دفتر یا کسی کے ہاں کی جو چیز اجازت ہونے کی صورت میں اٹھائی پھر اسی جگہ رکھنا وغیرہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے جو نیک عمل ہے، 72 نیک اعمال ہیں، اس میں سے ایک یہ اس کو دوبارہ پڑھیے گا. ابھی تو آپ نے اسکرین پر دیکھا ہے، شاید توجہ سے نہ ہو. یہ آپ اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور پہ جا کر. یہ باقاعدہ اس کی ایپ ہے 72 نیک اعمال کی. ان کو پڑھیں. آپ دیکھیں کیسی تربیت ہے یہ.
ایک ایک ورڈ اس کا پڑھیں، یہ کیسی تربیت ہے، سلیقہ، صفائی، گاڑی کا دروازہ تیز بند نہ کریں، گھر کا دروازہ تیز بند نہ کریں، تو اپنی زندگی نیک اعمال کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 63، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کنیکٹ ہو جائیں۔ کنیکٹ ہیں تو آگے بڑھیے، آگے بڑھ رہے ہیں تو ذمہ داری لیجئے، ذمہ داری ہے تو اس کو پورا کیجئے، احساس ذمہ داری۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت بھی مناتی ہے اور مقصد ولادت پر بھی عمل کرواتی ہے۔ واقعی دعوت اسلامی کہ جب سے ہم دعوت اسلامی میں آئے، اب تو ماشاءاللہ اتنی لائٹنگ چراغاں دیکھتے ہیں۔ مجھے فراز بھائی یاد ہے کہ ہم نئے نئے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ یہ تو جشن ولادت منانے والے تو منا ہی رہے ہیں، صدیوں سے منا رہے ہیں اپنا اپنا ایک انداز۔ تو اس دور کے حساب سے تھا کہ سب پرچم لگائیں گے، لائٹیں لگائیں گے، اور یہ تو ماشاءاللہ ہوتا تو تھا، لیکن ہمارا یہ تھا کہ گھر گھر جائیں گے، دکان دکان جائیں گے۔ تو ہمارا جہاں ایریا تھا حیدرآباد میں، وہاں چوک پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت 7 روپے کا جھنڈا تھا اور 3 روپے کا ڈنڈا بھی ہم ساتھ دیتے تھے۔ ہمارے نگرانوں نے تربیت کی تھی، اور اس میں باندھنے کی رسی وغیرہ بھی ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہم یوں کھڑے ہو کے جو نا آواز لگاتے چوکوں پر، حالانکہ اپنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ لوگ لیں لگائیں، یہ یوں کر کے جو ہے وہ گھر گھر جاتے، گلی گلی جاتے، گاڑیوں پہ لگاتے یہ۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے آج کے اس دور میں کیا یہ انداز دیا ہے، ایسا چراغا، یعنی دیکھ کے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو مقصد ولادت پر مزید کیا فرمائیں گے؟ جشن ولادت ظاہر ہے ہم مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور ظاہر ہے کہ بغیر محبت کے تو ایمان بھی کامل نہیں ہوتا۔ لیکن غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے محبت کے دعوے میں پورا اتر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ صحیح، کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ محبت یہ اطاعت کرواتی ہے۔ صحیح، آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر یہودیوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اگر یہ اپنی محبت کے دعوے کرتے ہیں تو پھر تمہاری اطاعت کریں، جب تمہاری اطاعت کریں گے تو اللہ تمہیں ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر اطاعت کے بندہ اپنے محبت کے دعوے میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اتنی گفتگو کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم کسی محفل میں شرکت کرتے ہیں، کوئی پروگرام سنتے ہیں، کوئی بیان سنتے ہیں، لیکن ہم اگر بے نمازی تھے اور بے نمازی ہی اٹھے تو پھر مقصد ولادت پر تو عمل نہ ہوا، ہم اپنے محبت کے دعوے میں کامل تو نہ ہوئے۔ پہلے اگر حسن اخلاق میں کمی تھی، پہلے بدتمیزی والا انداز تھا، گالی گلوچ والا انداز تھا، اور اب محفل میلاد میں بیٹھنے کے بعد بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد بھی اگر ہم ویسے کے ویسے ہی اٹھ گئے تو پھر ہمارے اندر کوئی چینجنگ تو نہ آئی۔ تو اب غور کرنے کی ہمیں حاجت ہے کہ ہم اپنے محبت کے دعوے میں کتنے کامل ہیں۔ کئی ایسی مثالیں ہیں، اور فی زمانہ تو ویسے بھی معاشرہ اس قدر برائیوں کی طرف جا رہا ہے کہ احادیث پر اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو لایا جاتا ہے، کریکٹر بلڈنگ کروائی جاتی ہے۔ آپ بتائیں قرآن و حدیث سے بڑھ کر کون سی چیز کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے؟ قرآن و حدیث میں قیامت تک کے سارے زندگی کے اصول اور آداب بیان کر دیے گئے۔ ایسے آداب تو نہ کوئی اور مذہب بیان کرتا ہے، نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر بیان کرتا ہے۔ میں 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہمارے گھر میں بھی، معاشرے میں بھی اگر یہ برائیاں ہیں تو یہ ختم ہو جائیں۔ آپ دیکھیں جھوٹ اور دھوکہ کتنا عام ہے، جہاں موقع ملتا ہے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی جاتی ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے۔ اب ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کریں، اور اللہ نہ کرے معاذ اللہ وہاں سے ہمارے کسی برائی کی وجہ سے یہ وعید ہمارے اوپر آ جائے کہ یہ تو ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ ہم جائیں گے کہ ہمارے پاس دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہے کیا؟ تو اگر دھوکہ دینے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح گھر کے اندر آپ دیکھیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا انداز ہونا چاہیے، کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا گھر کا جو انداز ہے نا وہ بیان کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنی ازواج کے ساتھ، ہماری امہات المؤمنین کے ساتھ جو انداز تھا اس کو پڑھا جائے، کتنی شفقت بھرا انداز تھا۔ یہ روایت، صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مسابقت کی، جس کو ہم ریس کہتے ہیں۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو نواز دیا، وہ آگے نکل گئیں۔ اگلی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب مسابقت ہوئی تو آپ آگے تشریف لے گئے، تو بڑے پیار سے شفقت کے ساتھ فرمایا اے عائشہ یہ پچھلی بار کا بدلہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا پیار بھرا انداز ہے۔ اب ہم تو سوچتے ہیں کہ شاید بیوی کو تھوڑا سا محبت سے پیش آئیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ شفقت دے کر دیکھیں، جہاں شریعت نے سختی کرنے کا حکم دیا اتنی سختی ضرور کریں۔
لیکن جہاں پر شفقت اور محبت دینے کی بات ہے تو ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی اس سیرت کو پڑھ کر اپنے گھر میں نافذ کریں۔ اسی طرح کئی ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں جن کو ختم کرنے کی حاجت ہے، تو یہ سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے، سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ گھر بھی اچھا ہو جائے گا اور معاشرے میں بھی انشاءاللہ نیکیوں کی بہاریں آ جائیں گی۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جشن ولادت بھی منائیں گے، مقصد ولادت پر بھی عمل کریں گے، محفل نعت بھی کریں گے، لیکن محفل نعت کر کے صبح فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں گے، رات بھر محفل کی، جس سے امیر علیہ سنت کی بارہا اس طرح کے مدنی پھول ترغیب ہے کہ نعت خوانی بھی کریں گے، آقا کی ولادت کا جشن بھی منائیں گے، میلاد بھی منائیں گے، لیکن نمازیں بھی پڑھیں گے۔ رات محفل میں گئے تھے تو نماز فجر کی جماعت سے جا کر پڑھنی ہے یہ، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ شاہ جی کیا فرمائیں گے جشن ولادت پر؟ بھائی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو خود فرماتا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ وہ تو ان گنت ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کمال رکھا ہے، جو خوبیاں رکھی ہیں، جو اخلاق رکھے ہیں، ان کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ تمہارے نبی کو اللہ نے کتنے اخلاق دیے، مجھے بتاؤ، میں گن کے نہ لکھ سکوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں، جواب کا بھی نا مختلف انداز ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سوال کیا جواب دے دیا، ایک یہ ہے کہ آپ اس پر سوال کریں، اسی سے اس کا جواب لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو کچھ بنایا ہے اسے تم گن سکو گے؟ یعنی ایون کہ جو کچھ بھی ہے اس میں، وہ درخت ہیں، پتے ہیں، ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، کیا اس کو گن سکو گے؟ تو انہوں نے کہا میں کیسے گن سکتا ہوں؟ کہا دیکھو، یہ جس کو تم نہیں گن سکتے نا اس دنیا میں، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ دنیا کا متاع، دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے، فرمایا کہ اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کہا رب کا قلیل سمجھ میں نہیں آتا تو رب کا عظیم کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اللہ نے اتنے اخلاق عطا فرمائے ہیں، اتنا کمال عطا فرمایا۔ دیکھیں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور دنیا میں تشریف لائے، اور ہے تو ویسے طویل واقعہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، لیکن گھڑی بھی بتا رہی ہے کہ طوالت کی طرف نہ ہی جائیں۔ اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو لے کر گئیں تو اس وقت ان کے ہاں ایک تو جانوروں کے پاس بھی دودھ نہیں، ان کے سینے میں بھی دودھ نہیں، تو یہاں تک کہ ان کا جو اپنا بیٹا تھا وہ بھی بھوکا رہ جاتا تھا۔ اور جب حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے ہاں جب حضور نے کرم فرمایا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو آپ کے جانوروں میں بھی برکت، جانوروں کے دودھ میں بھی برکت، یہاں تک کہ ایک دن کا دودھ 40 دن تک کی کفایت کر جاتا تھا، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 7 بکریاں تھیں، 700 بکریاں ہوگی، حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں بھی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرماتے، اور اپنے بھائی کے لیے ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے اور دوسری طرف اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ کتنا پیارا اس میں لیسن ہے، کتنا پیارا اس میں درس ہے کہ حضور تو اس عالم میں بھی کہ جب دودھ پینے کی عمر ہے اس میں بھی، شیرخواری کا عالم ہے، اس عالم میں بھی حضور حق کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے درس ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، ہم کیوں دوسروں کا حق ماریں؟ دوسروں کا تو حق، دوسروں کا حق ہے، حضور تو اپنے رضائی بھائی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہاں حال ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی، سگے خون جو ہیں ان کے حق مار رہے ہیں، ان کی جگہوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ بہن ہے تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا، بہن کو کوئی پوچھا نہیں جا رہا، اس کا حق اسے نہیں دیا جا رہا، بچے ہیں تو ان کا حق، بیوی ہے تو ان کا حق، والدین ہے تو ان کا حق، شادی ہوئی تو والدین کے حق کو ہم نے بھلا دیا۔ تو ہم غور کریں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم وہ افعال کیوں کر رہے ہیں کہ جو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن افعال سے، جن اقوال سے ہمیں منع کیا ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور امتی کا حق یہ ہے، جیسا فراز بھی فرما رہے تھے، محبت کریں، اور محبت اطاعت کرواتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت اطاعت کرواتی ہے، تو جس کا حق ہے اسے اس کا حق ادا کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، ہمارے رول ماڈل تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ
اداکار، گلوکار، کھلاڑی دنیاوی طور پر جو بظاہر ایک آتے ہیں، اپنے بچوں کو کیا ان کا فالوورز بنائیں گے؟ ہم سوشل میڈیا اگر یوز کرتے ہیں، سوشل پلیٹ فارم، تو اس کو لائک کیا، اس کو لائک کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے نا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول کی برکت سے بچہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہوا نظر آتا ہے. امام کے تاج، زلفیں، ایک لباس. الحمدللہ امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے، اس مرد قلندر نے دنیا بدل کے رکھ دی. اسلامی بہنیں اپنے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، بچے اپنے انداز میں، بوڑھے جوان، الحمدللہ کیا بات ہے. تو انہوں نے جشن ولادت منانا بھی سکھایا اور مقصد ولادت پر عمل بھی کروایا. تو بس دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہو جائیں. ہمارا جو یہ پروگرام ہے اب اینڈ کی طرف ہے. ہماری جو ٹیم ہے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، اللہ سب کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے. بظاہر تو یہ پروگرام ہوتا ہے، کوئی ہوسٹ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مبلغ بن کر، ہے دعوت اسلامی کا ماحول. یہ مدنی چینل آپ کا اپنا چینل ہے. جو کام ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے. تو ہمارے گھر اور معاشرے کو جو ایک سمجھ لے سال ہو گیا ہے یہ، تو ہماری مدنی چینل کی ٹیم نے، مجلس نے اس کی کچھ کلپس ویڈیو ہیں تو وہ بنائے رکھے ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، تو ان کی دلجوئی کے لیے بھی اور اس پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے تیاری کی وہ دیکھتے ہیں. بعض ایسی غلطیاں اور ایسی نادانیاں ہوتی ہیں کہ بنا بنایا گھر اجڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور بعض لوگوں کی سمجھداری کی وجہ سے گھر جوڑا رہتا ہے. ساتھ رہنے میں سب سے پہلا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ کام کاج میں سہولت ہو جاتی ہے. جو صبح سے لے کر شام تک نوکری پر ہوتا ہے، پارٹ ٹائم کام کرتا ہے، وہ گھر میں وقت کتنا دیتا ہے. بڑوں کا احترام علی بھائی اور چھوٹوں پہ شفقت، یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے. تو جس بچے پہ آپ نے شفقت کی ہے نا، اس کے لیے آپ نے ایک گڈ میموری چھوڑ دی، اور وہ میموری نا ساری زندگی اس کے ساتھ چپکی رہے گی. واہ واہ. آپ کا چہرہ جب بھی سامنے آئے گا نا، اس کو وہ 5 روپے والی ٹافی، چاکلیٹ، کیک، بسکٹ یاد آئے گا کہ ان انکل نے، ان چاچو نے، ان ماموں نے مجھے فلاں وقت یوں کیا تھا. برکت کیسے حاصل ہو، کیا کہیں گے؟ وہ کون سے کام کر رہے ہیں جو برکت حاصل کرنے والے ہیں، اور کتنے سارے کام ہیں جو بے برکتی والے ہیں. کیا میری نماز کی پابندی ہے؟ اگر میں نماز کا پابند نہیں ہوں تو بتائیے یہ برکت والا کام ہے، بے برکتی والا کام ہے؟ انکم اور ایکسپنسز. انکم تو کماتے ہیں، لیکن خرچ کرنا نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے زبان سب رکھتے ہیں، کمال وہ رکھتے ہیں جو سنبھال رکھتے ہیں. ایکسپنس کنٹرول کرے یا انکم بڑھائے، کیا بیلنس کیسے کرے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ سے مہنگائی اور سستائی کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے. اس کے بجائے کہ آپ سستائی کی طرف یہ اپنا خون گھلاتے رہیں اور زندگی گزار دیں، یہ دیکھیں کہ میں اپنے ایکسپنس کو اور اپنی انکم کو کیسے بڑھا سکتا ہوں. علم کو گھر سے لے کر کیسے چلے؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب بچہ بولنے والی کیفیت میں آتا ہے تو والدہ کے کوئی مخصوص جملے ہوتے ہیں، وہی بچے کے سامنے بول رہی ہوتی ہے، منع کے پاپا کب آئیں گے. تو والد محترم کے اپنے کو مخصوص جملے ہوں گے، وہ بچے کے سامنے بار بار دہراتے ہوں گے، وہ امی آئی تو وہ بلی آئی تو وہ فلاں آیا تو وہ فلاں آیا. اگر اس مرحلے سے ہی ہم سیکھنے کی طرف اس کی توجہ کر دیں، بچے کے سامنے جس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام بار بار لیا جائے، کیا بات ہے. یہ اس میں جلالت بار بار لیں گے تو سب سے پہلا جملہ جو اس کی زبان پر آئے گا یا پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آئے گا وہ رب کے نام کا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار پڑھتے ہیں تو سر میں درد ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا، آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں، آنکھیں جلنے لگتی ہے. لیکن سب سے بنیادی چیز یہ کہ بندے کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں. جیسے بندے کی نیت ہوتی ہے نا، ویسے بندے کا مطالعہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر اس کی نیت ہے کہ میں اس مطالعے کو کر کے میں اس پر عمل کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل کے راستے آسان کر دیتا ہے. کیا ایک ذہن ہونا چاہیے ایک مسلمان کا حیا سے متعلق؟ حیا ایکچولی ایک لائف سٹائل کا نام ہے. دس از the name of لائف سٹائل. سب سے پہلے تو ہمیں مسکنسیپشن دیکھنی چاہیے کہ حیا اور شرم ہم کہاں یوز کر رہے ہیں، کیونکہ جدید دور میں ہم نے نام چینج کر دیے ہیں اپنی تسلی کے لیے. ہم نے فحاشی کو انٹرٹینمنٹ کہنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اوریانی کو جو ہے کریٹیوٹی کہنا شروع کر دیا ہے، سود کو پروفٹ کہنا شروع کر دیا تاکہ ہم سکون میں رہیں. یہ ہمارے مدنی چینل کی مجلس نے کچھ پرانے پروگرام سے کچھ کلپس اور اس طرح نکالے تھے کہ ماشاءاللہ مختلف مبلغین آتے ہیں، تیاری ہوتی ہے. اللہ پاک اخلاص دے، اللہ قبول فرما لے. اصل تو یہی ہے. اور ماشاءاللہ کئی لوگ گھر بیٹھے مدنی چینل سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور مدنی چینل گھر بیٹھے مختلف پروگرامز کے ذریعے علم دین گھر تک پہنچاتا ہے. ہمارا یہ جو پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، ہم کوشش کرتے ہیں گھر سے متعلق، معاشرے سے متعلق کوئی نہ کوئی ٹاپک لیں. تو ہمارے کچھ مبلغین جو ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہیں
تو ہماری جو مدنی چینل کی ٹیم ہے انہوں نے ان سے کچھ تاثرات لیے ہیں یا ان کے کچھ کمنٹس ہیں، تو آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کا ایک بہترین پروگرام جو ہر اتوار کو دن 11 بجے نشر کیا جاتا ہے، رکن شورا حاجی محمد علی اتاری اسے ہوسٹ کرتے ہیں، نام ہے گھر اور معاشرہ۔ اس پروگرام کو 1 سال پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس پروگرام کی خوبیاں کیا ہے کہ اس پروگرام میں آپ کو گھر میں اور معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی طرز زندگی اپنانے کا سلیقہ دیا جاتا ہے۔ آپ اگر اس پروگرام کے پچھلے ایپیسوڈ نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو زندگی گزارنے کے بہترین آداب پروگرام گھر اور معاشرہ فراہم کرتا ہے۔ کنٹینیو پروگرام رہے گا، آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہیے۔ میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری اور ان کی پوری ٹیم کو اس پروگرام کے 1 سال مکمل ہونے پر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل مدنی چینل جب سے قائم ہوا ہے تب سے اس کی کوشش ہے اپنے ویورز کے لیے مختلف نت نئے پروگرام اچھے انداز پہ اسلامی تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے لائے جائیں، اور الحمدللہ اس کی ایک کڑی پچھلے سال شروع ہونے والا ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام جو رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کرتے ہیں، میری مراد ہے گھر اور معاشرہ۔ پروگرام کے حوالے سے میں نے انہیں بہت حساس پایا اور بہت درد دل رکھنے والا، ہوم ورک کرنے والا پایا۔ نمبر 1، حضرت باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، موضوع کا انتخاب کرتے ہیں۔ موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے 2 چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اور نمبر 2 یہ کہ وہ اٹریکٹیو کیسے ہو۔ بینیفیشل تو ہے لیکن اسے اٹریکٹیو کیسے بنائیں، جو ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے ان کی دلچسپی کا سامان کیا ہو، تو یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو موضوع ہے اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس موضوع سے متعلق ان کی جو ہمارے مختلف مبلغین ہیں ان کی چوائس کے موضوع یہ ہے تو یہ مبلغ ہونا چاہیے، اس پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے رکن شورا کو، مدنی چینل کو، دعوت اسلامی کو، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو خوب ترقی عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو پروگرام گھر اور معاشرہ، اس کا 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور کچھ ایپیسوڈز میں میں بھی اس کا حصہ رہا۔ اس پروگرام کی جو خاصیت ہے، جو ایک انڈیویجولیٹی ہے، جو انڈیویجولزم ہے اس پروگرام کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام معاشرے میں پائے جانے والے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، نارملی ہمارے گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں، جو لوگوں سے ہم ڈسکس نہیں کر پاتے یا اس سے متعلق ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں مل پاتی، تو اس پروگرام میں خاصیت یہ ہے کہ وہ پروگرام دیکھتے ہوئے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج جو ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے جو آج ٹاپک اس پروگرام میں آ رہا ہے وہ میرے ہی مسائل سے متعلق ہے۔ تو اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے بہت سارے گھر کے مسائل حل ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے، شریعت کے پہلو کے ساتھ بھی اور معاشرتی پہلو کے ساتھ بھی، اس کو بہترین انداز میں اس پروگرام میں کور کیا گیا ہے۔ اور میں خاص مبارکباد دینا چاہوں گا پروگرام کے ہمارے ہوسٹ ہر دل عزیز رکن شورا حاجی علی بھائی کو کہ آپ نے بہت بہترین پروگرام لانچ کیا۔ معاشرے کو اس پروگرام کی بہت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اور یہ پروگرام آگے تک دیر تک یوں ہی اپنی برکتیں لٹاتا رہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے کئی سلسلے ہیں، ان میں سے ایک اہم سلسلہ گھر اور معاشرہ بھی ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی محمد علی صاحب کرتے ہیں۔ گھر اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس پر بھی گفتگو ہوتی ہے، جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے گفتگو کی جاتی ہے، اور باقی اگر گھر اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے ہم سب سکون میں آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر اور معاشرے کے اندر کئی ایسی کمزوریاں ہیں، کئی کمیاں ہیں جو دور کرنے کی اس سلسلے کے اندر کوشش کی جاتی ہے۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ اس ہمارے پیارے پیارے سلسلے کو پورا 1 سال ہو رہا ہے، آپ بھی جب بھی یہ سلسلہ شروع ہو، اس سلسلے کا وقت ہو، تو آپ اپنے کام کاج چھوڑ کر یہ سلسلہ دیکھا کریں۔ انشاءاللہ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے
کہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا پریکٹیکل زندگی کے اندر. بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری رہنمائی ہو، تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ ہمیں اپنے تجربوں سے آگاہ کریں تاکہ ہماری زندگی ایک پرسکون زندگی ہو. تو رب کی رحمت سے اس سلسلے میں یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے. اللہ پاک ہمارے رکن شورا کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ اسی طرح کرتے رہیں اور گھر اور معاشرے کی سدھارنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو بظاہر کیا سالوں گزر گئے، زندگی گزر گئی، اب زندگی رہ کتنی گئی. یہ ہماری ٹیم نے کوشش کی تھی کہ چلیں اس کے 12 ماہ ہو رہے ہیں تو کچھ ہمارے مبلغین کے کچھ کمنٹس ہیں، اور یہ کامیابی تو اصل میں وہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دنیاوی طور پر فیڈ بیک ملے، لوگ کہیں کہ یوں تھا یوں تھا یوں تھا، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. یہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشرہ محبتیں رہے دل میں ہو